بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھن کچلنے کا ہنر بھی رکھیے صاحب، سانپوں کے ڈر سے جنگل نہیں چھوڑا جاتا۔ تو مفلسی کی روایات سے نہیں واقف، ہماری پہلی محبت اناج ہے پیارے۔ یہ بھی بہت کڑوا احساس ہے کہ آپ کے کئی دوست ہوں اور ان میں سے ایک بھی دوست نہ ہو۔ مشورہ ہمیشہ مضبوط لوگوں سے کریں، اگر کمزور لوگوں سے مشورہ کریں گے تو وہ آپ کا نہ صرف ڈر بڑھا دیں گے بلکہ آپ میں نئے ڈر بھی ڈال دیں گے۔ کہیں آپ کسی کے راستے سے ذرا سا کانٹا ہٹا رہے ہوتے ہیں اور کہیں آپ کے راستے کی خاردار جھاڑیوں کو اللہ کے حکم سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے اور اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ جو چھوڑ گئے وہ بوجھ تھے، جو پاس ہیں وہی خاص ہیں۔ زندگی جب آپ سے کھیلتی ہے تو آپ کے دل میں کسی کی شدید محبت ڈال دیتی ہے، پھر اسے حاصل اور لا حاصل سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ انسان کے جسم میں سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ پہلے لوگ عزت دینے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، آج کل ہینڈ فری کی ایک سائیڈ اتار دیتے ہیں۔ صحیح وقت پر اگر 2 لفظ نہ بولے جائیں تو وقت گزر جانے پر لمبی لمبی کہانیاں سنانا بیکار ہو جاتا ہے۔ ایک ذات وہ ہوتی ہے جو ہمیں پیدائش کے ساتھ ہی وراثت میں ملتی ہے، جو معاشرے میں پہچان کا سبب بنتی ہے، اور ایک ہوتی ہے انسان کی اپنی ذات جو کہ وہ خود بناتا ہے، اور وہی انسان کی حقیقی پہچان ہوتی ہے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں پر ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ وقت بڑی ظالم چیز ہے، یہ کلائیوں سے گھڑیاں اور چوڑیاں لے جاتا ہے اور جھریاں دے جاتا ہے۔ وہ محبت ہی کیسی جس میں شکوہ سنے بغیر سامنے والا اپنی کوتاہی، اپنی غلطی جان ہی نہ پائے۔ ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی غلطی کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے، مگر وہ آپ کے منہ سے آپ کی تکلیف سننا چاہتے ہیں، انہیں اس سے تسکین ملتی ہے، پھر وہ آئے دن تسکین کے حصول کے لیے جان بوجھ کر غلطیاں کیے جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں ایسے لوگوں سے شکوہ کرنا چھوڑ دیں۔ انسان اور خطا موت تک ساتھ چلتے ہیں، جو تقوی والا ہوتا ہے وہ خطا کر کے توبہ کرتا ہے، لیکن جو غافل ہوتا ہے وہ اسی میں چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کے کردار سے ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہو، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ ایک چڑیا نے خدا سے شکایت کی، میرے اللہ، میں نے بڑی مشکل سے گھونسلہ بنایا تھا، تو نے طوفان بھیج دیا اور میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا۔ آواز قدرت آئی، تجھے آنکھ لگ گئی تھی اور تیرے گھونسلے میں سانپ آیا تھا تجھے کھانے کے لیے۔
इस वजह से तूफान भेजा गया ताकि तुम जाग जाओ और तुम्हारी जान महफूज रहे। इंसान की जिंदगी में ना जाने कितनी मुश्किलात और परेशानियां आती हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात इंसान अल्लाह से शिकवा करता है, हालांकि इंसान को नहीं पता होता कि इस काम में अल्लाह की कौन सी हिकमत और मसलहत छुपी होती है। बेशक अल्लाह जो जानता है वो तुम नहीं जानते। अपनी तकदीर का हर फैसला अल्लाह ताला के हाथ में दे दो, उससे दुआ तो करो पर जिद ना करो, क्योंकि जब तुम अल्लाह पाक पर अपनी जिंदगी का हर फैसला छोड़ देते हो तो अल्लाह पाक भी वही करता है जो तुम्हारे हक में बेहतर होता है। औरत की बर्बादी का आगाज तब होता है जब उसे गैर मर्दों के मुंह से तारीफ सुनने का चस्का लग जाए। तौबा करने वालों के साथ बैठा करो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नर्म दिल होते हैं। बहुत नवाजा है उस पाक ज़ात ने मुझे, मेरी इबादत के बराबर मिलता तो शायद कुछ न मिलता। इंसान के हालात अच्छे हो जाएं तो लोग भी उसके साथ अच्छे हो जाते हैं। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं, सिर्फ एक दिन ऐसा अच्छा अमल कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें सैकड़ों साल याद रखे। जुबान का कहा दुनिया सुनती है और दिल का कहा सिर्फ अल्लाह सुनता है। गुफ्तगू कीजिए मगर एहतियात के साथ, लोग मर भी जाते हैं अल्फाज के साथ। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब कहां कैसे ये सब मेरा रब जानता है। ज्यादतियों की माफिया नहीं होती और आपका रब भूलने वाला नहीं। कितनी बड़ी बात है ये, अगर सोचा जाए। अल्लाह पाक खुद अपने बंदों को जमानत दे रहे हैं कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ होने वाली किसी भी नाइंसाफी को भूलेगा नहीं, यानी कि उसका पूरा बदला लिया जाएगा।